ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کشمور میں ڈاکو راج سے پریشان شہریوں کا صبر جواب دے گیا ہے۔ 12 مغویوں کی بازیابی کے لیے قومی شاہراہ پر دھرنا تیسرے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ سڑک کے دونوں ٹریکس بند ہیں جہاں سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کے پیاروں کی بازیابی تک احتجاج جاری رہے گا۔ کشمور میں مغویوں کی بازیابی اور علاقے میں بدامنی کے خلاف 3 روز سے دھرنا جاری ہے۔ گھوٹکی، شکارپور اور جیکب آباد کی پنچایت نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے اضلاع میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ مزید جانتے ہیں علی حسن ملک سے جو اس وقت مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی۔ چوتھا روز ہے، ضلع بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ کشمور، کندکوٹ سمیت دیگر علاقوں میں چھوٹے بڑے شہر بند ہیں۔ ہندو پنچا اور جو سلسٹا ہے ان کی جانب سے آج تیسرے روز کندکوٹ میں دھرنا جاری ہے، جس کے بعد سندھ، پنجاب، بلوچستان کی جانے والے سینکڑوں گاڑیاں، ہزاروں مسافر پریشان کھڑے ہیں۔ سارے ضلع کے ہندو پنچایت ہیں، 7 ہندو پنچایت اور سینکڑوں کی تعداد مسلم وغیرہ نان مسلم سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ یہ جب تک ہمارے بو کی بازیاب نہیں ہوتے یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا۔ چلوں کہ یہاں کشمور پنچایت سے گھوٹکی پنچایت، شکارپور کی پنچایت، جیکبا پنچایت نے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی اضلاع میں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کریں گے اور وہاں پر مظاہرے اور دھرنے بھی دیے جائیں گے۔ رانی پور میں گدی نشین پیر اسد شاہ کی حویلی میں کام کرنے والی صرف فاطمہ ہی نہیں بلکہ متعدد نوعمر بچیاں تشدد کا شکار ہوئیں۔ تشدد کا شکار ہونے والی بچیوں کے دل دہلانت دینے والے انکشافات نے پولیس کی کارکردگی پر سوال کھڑے کر دیے۔ پیر شاہ حویلی میں مرنے والی 10 سال کی فاطمہ کی والدہ نے پیر اور اس کی اہلیہ کو معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ والدہ کا کہنا ہے سمجھوتے کے پیغام مل رہے ہیں لیکن وہ فاطمہ کے خون کا سودا نہیں کریں گی۔ والدہ شبانہ نے BBC کو بتایا کہ وہ 9 ماہ پہلے فاطمہ کو حویلی چھوڑ کر آئی تھیں۔ اس کے بعد انہیں بیٹی کو گھر لے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ فاطمہ کی ملازمت کے عوض انہیں ماہانہ 3000 روپے ملتے تھے۔ ملک بھر میں چینی کی قیمت بھی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ 220 روپے کلو تک جا پہنچی، کہیں کہیں تو چینی کمیاب ہو چکی ہے۔ چینی کی قیمتوں کو روکنے میں نگراں حکومت ناکام، شوگر مافیا کے سامنے حکومت بے بس، عوام پریشان ہے کہ ان کی دہائی کون سنے گا۔ لاہور سے الماس احمد خان کی رپورٹ۔ لاہور کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ اکبری منڈی میں چینی 180 روپے فی کلو، جبکہ عام بازار میں چینی کی فی کلو قیمت 190 سے 195 روپے ہے۔ غریب عوام اب ایک کپ چائے کو بھی ترس گئی ہے۔ چینی کی ایسا چیز ہے کہ عام طور پہ مطلب بندہ چلو کھانا نہیں تو چائے کے ساتھ روٹی تو کھا سکتے ہیں، مگر وہ شاید ابھی غریب کی قسمت میں وہ بھی نہیں ہے۔ چینی 190 روپے کلو ہے، تو میں تو کہتی چینی کی بجائے بندہ نمک ہی پی لے، بہت سستا ہے۔ کیا پتہ نمک بھی مہنگا کر دیں کہ انسان کھائے اور کیا پیے، کیا کمائے۔ پرچون فروشوں کا کہنا ہے کہ ڈیلر اور شوگر ملز مالکان کے کاٹل اور سٹے بازی کے ہوتے ہوئے چینی کی قیمت کم نہیں ہو سکتی۔ چینی کی یہ صرف سٹے بازی ہے، یہ جتنے بھی ہمارے سمجھ لو ہم نے تو لے کے آنی ہے 9000 کا تھیلا لانا ہے۔ جو پیچھے جو بیٹھے ہوئے نا، پہلے مل والے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیلر ہیں، پھر اس کے بعد جو بلیک ملر ہیں، وہ سب ان کی ساری ملی بھگت ہے یہ۔ ذرائع کے مطابق شوگر مافیا ماہ مئی سے اب تک صارفین کی جیبوں سے اضافی 50 ارب روپے نکلوا چکا ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ کیمرامین سید مہتاب علی کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ کراچی میں ریٹیلرز اور ڈیری فارمرز کے درمیان قیمت کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ دودھ فروش نے ڈیری فارمرز کی جانب سے دودھ کے نرخ مکمل طور پر واپس نہ لینے پر خریداری بند کرنے کی دھمکی دے دی تھی، جس کے بعد شہر میں دودھ کے بحران پر خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں انجم بھاب سے۔ جی انجم۔ مہنگائی نے عوام کا ویسے ہی جینا دھوبر کیا ہوا ہے۔ اب دودھ فروشوں کا تنازع سامنے آیا ہے کہ ریٹیلر نے اب ہول سیلر سے اور ڈیری فارم سے دودھ کا نہ خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو 214 روپے 218 روپے فی لیٹر فراہم کیا جا رہا ہے اور وہ 220 روپے فروخت نہیں کر سکتے، جبکہ سرکاری نرخ 180 روپے فی لیٹر ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہو گئے ان کے دعوے ہمیں نظر تو آتے ہیں لیکن ان قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی انتظامیہ موجود نہیں ہے۔ ڈیری فارمر نے 10 روپے کم کرنے کا تو اعلان کیا ہے لیکن صرف 1 ماہ کے لیے۔ اب ریٹیلر نے اس کے اوپر خریداری بند کرنے کا اعلان کیا۔ یہ صورتحال شہریوں کے لیے پریشان کن ہے۔ دودھ پہلے ہی مہنگا 180 روپے کے بجائے 220 روپے فروخت ہو رہا ہے۔ ان کا آپس میں تنازع میں عوام دوبارہ پس جائے گی۔ اور بجلی کے بھاری بلوں اور اضافی ٹیکسوں کے خلاف آج بھی ملک کے کئی شہروں میں احتجاج اور ہڑتال کی جا رہی ہے۔ مختلف شہروں میں وکلا نے بھی عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے حکومت اور بعض سیاسی جماعتوں کی ایما پر 2 ستمبر کی ہڑتال ناکام بنانے کی کوشش کی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بجلی اور پیٹرول بم گرانے والے کس منہ سے کہتے ہیں احتجاج کریں گے۔
کچھ لوگوں نے حکومت یا کچھ پارٹیوں کے ایما پر اس بات کی کوشش کی تھی کہ 2 ستمبر کی ہڑتال نہ ہو سکے. عوام اور تاجروں نے مل کر پرامن طریقے سے پورے شہر میں ہڑتال کی. بجلی کے بل اتنا بڑا پرابلم بن چکا ہے کہ اب لوگوں کے بس میں رہا نہیں ہے. کس منہ سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ احتجاج کریں گے؟ فیصلے ان کے ہیں. بجلی کے بم انہوں نے گرائے ہیں, پیٹرول کے بم انہوں نے گرائے ہیں, IMF کا غلام انہوں نے بنایا ہے. معاہدے بھی تم کرو, نوازو بھی اپنے لوگوں کو خود, کرپشن بھی خود کرو, پھر اس کے بعد بوجھ عوام پہ ڈالو اور کہہ رہو ہم کچھ کر نہیں سکتے. جس کی زمین 10 ایکڑ سے زیادہ ہے, 10 سے لے کر 25 ایکڑ کا سلیب بنائیے, 25 سے 50 کا سلیب بنائیے اور 50 سے اوپر والے کا سلیب بنائیے. آپ کیلکولیٹ کیجئے, یہ دل اندر دور ہو جائیں گے. لیکن کوئی بات نہیں کرتا جاگیرداروں کے خلاف, اس لیے کہ ہر پارٹی میں یہ طاقتور لوگ ہیں. ان لوگوں سے جان چھڑانا اور ان کے خلاف ایک پرامن مزاحمت, اس کو تیز تر کرنا, یہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ 1.5 سال پہلے اپنا بجلی کا بل دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے. سمجھ نہیں آ رہا تھا بجلی کا اتنا بڑا بل کیسے ادا کروں گا. عہدہ سنبھالتے ہی بجلی اور ٹیکس معاملات کو ترجیحات میں رکھا ہوا ہے. 1.5 پہلے میں خود ایک مرتبہ الیکٹریسٹی کا بل جب میرا آیا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا بڑا بل میں اپنے محدود وسائل سے کیسے ادا کروں گا. کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی حتمی اعلان نہ کروں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پوری فائنانس کی ٹیم, ہماری پوری پاور کی ٹیم, وہ چھوٹے سے چھوٹے نٹی گریٹی ڈیٹیلز جو ہے اس میں جا کر اس مسئلے کا جو ایک نزدیک تر یعنی شارٹ ٹرم کا جو حل ہے وہ بھی تجویز کرنے جا رہی ہے, اور ایسے انداز میں کرنے جا رہی ہے کہ جو فیصلے ہمیں واپس نہ لینے پڑیں. زنجیر میں جھکڑے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یکدم سے شاید بہت بڑے فیصلے اس طریقے سے نہ لے سکے جو کہ شاید ان کی خواہش ہو. یہاں پہ منافع خوری نے جگہ لے لی, یہاں پر چوری چکاری نے جگہ لے لی, یہاں پہ مفاد پرست ایک طبقے نے جگہ لے لی. جلد ہی انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو خبر دیں گے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو خبر دیں گے, کراچی کے لیے بجلی مزید 10 روپے 32 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست. علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی علیم. جی, کراچی کے صارفین کے لیے بری خبر ہے کہ کراچی کے لیے بجلی 10 روپے 32 پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے. یہ جو اضافہ مانگا گیا ہے یہ 3 مختلف سرمائی ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں مانگا گیا ہے. اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع ہو گئی ہے. اکتوبر تا دسمبر 2022 کی سرمائی ایڈجسٹمنٹ میں 47 پیسے اضافے کی درخواست ہے, جبکہ وصولیاں ستمبر, اکتوبر اور نومبر 2023 میں کرنے کی درخواست کی گئی ہے. جولائی تا ستمبر 2022 کی جو سرمائی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے تحت 4 روپے 45 پیسے فی یونٹ وصولی کی درخواست کی گئی ہے, جبکہ کلیکٹر نے درخواست کی ہے کہ یہ ستمبر اور اکتوبر 2023 میں یہ وصولی کی اجازت دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو اپریل تا جون کی سرمائی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا اطلاق بھی الیکٹرک پہ کیا جائے. جو اپریل تا جون کی سرمائی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی مد میں اضافہ 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ تک بنتا ہے. جو یہ درخواستیں ہیں کہ الیکٹرک نے 3 درخواستیں آج دائر کر دی گئی ہیں کہ 3 سرمائی ایڈجسٹمنٹ کی وصولی کی اجازت دی جائے, جس پر نیپرا کی جانب سے 11 ستمبر کو جو حکومت کی درخواست ہے, معذرت کے ساتھ جو نیپرا کی جانب سے جو حکومتی درخواست ہے اس پر سماعت 11 ستمبر کو کی جائے گی, اور وفاقی حکومت کی جو درخواست ہے اس پر سماعت کے بعد جو ہے نیپرا اتھارٹی فیصلہ کرے گی کہ کتنا اضافہ کرنا ہے. جہاں حکومت نے جو 3 سرمائی ایڈجسٹمنٹس ہیں ان کی وصولی کی درخواست کی ہے, جس سے اگر ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اٹک ڈسٹرکٹ جیل میں اسیر چودھری پرویز الہی کی طبیعت ناساز ہونے پر پیمز اسپتال منتقلی. پولیس کا قافلہ پرویز الہی کو لے کر ڈسٹرکٹ جیل سے اسلام آباد کی جانب روانہ ہوا. لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی گرفتاری پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. عدالت میں آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور پیش نہ ہوئے. ڈی آئی جی آپریشنز, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ایس ایس پی آپریشنز بھی پیش نہ ہوئے. عدالت نے ریمارکس دیے, پولیس افسران کے پیش نہ ہونے پر آرڈر جاری کر دوں گا. 2 بجے تک آئی جی پنجاب پیش نہ ہوئے تو عدالت فیصلہ سنائے گی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا پولیس افسران کے توہین عدالت میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. عدالت نے کہا توہین عدالت میں آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو حبس بیجا میں سنا جائے گا. اسلام آباد میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم
خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو ایف آئی اے اور پروسیکیوشن ٹیم عدالت کے روبرو پیش ہوئی. پی ٹی آئی لیگل ٹیم نے ڈیوٹی جج کی عدالت میں ضمانتیں سننے کے لیے درخواست واپس لے لی. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین اہلیہ کی ناسازی طبیعت کے سبب 8 ستمبر تک چھٹی پر ہیں. اس سے پہلے سماعت میں جج راجہ جواد عباس حسن نے کہا تھا وہ ڈیوٹی جج نہیں ہے, یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیس ہے, ان کے پاس اس عدالت کا اختیار نہیں. جج کا کہنا تھا کہ ان کے پاس 24 عدالتوں کا اختیار ہے لیکن ان میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت شامل نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میں کیس سنوں تو ہائی کورٹ سے آرڈر لینا ہوگا. وکیل بابا روان نے کہا قانون کے مطابق جج چھٹی پر نہیں ہوتا, ججز سبزی خریدتے ہوئے بھی نوٹس لیتے ہیں. سماعت 7 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا. وکیل نعیم حیدر پنچوتا کہتے ہیں کہ ایک معزز جج چھٹی پر ہیں اور ایڈمنسٹریٹو جج نے ہماری درخواست نہیں سنی. کیس ٹرانسفر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دیں گے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک دن کی چھٹی ہے, وہاں پر پتہ چلا کہ پورے ایک ہفتے کے لیے عدالت کے معزز جج جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں. فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کے اوپر یہ حملہ ہے. 24 عدالتوں کے ایڈمنسٹریٹو جج جن کے پاس ہم نے آج درخواست دی کہ آج آپ ڈیوٹی جج ہیں اور مہربانی فرما کر آپ اس کیس کی سماعت کریں, لیکن ہماری استدعا جو ہے منظور نہیں کی گئی. اب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کریں گے اور ان سے یہ درخواست کریں گے اس عدالت کی کارروائی کسی اور عدالت میں وہ کون جج ہوں گے جن کو ٹرانسفر آپ کریں اور اس کیس کے اوپر سماعت ہو. عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر عمر فاروق کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہنے پر افسوس ہے. اگلی حکومت بھی نون لیگ کی ہے, اس لیے عوام مخالف فیصلے کیے گئے. پیپلز پارٹی کی تو شاید بہت ساری فائلز کھل جائے لیکن نون لیگ بہت پرسکون ہے. نون لیگ نواز شریف کی آمد تک نگراں سیٹ اپ میں توسیع چاہے گی. کی کوئی ایسی بات ہوگی کہ انہوں نے اتنا بڑا کمپرومائز کیا, نگران وزیر اعظم پہ انہوں نے ایک دم دستخط, تو یہ ساری چیزیں ایک اشارہ دیتی ہے کہ نیکسٹ ٹینیور کا شاید فیصلہ ہو چکا ہے. اور نیکسٹ ٹینیور کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ نون پی پی یا مل کے دوبارہ پی پی کا تو نہیں کہہ سکتا ہوں. پی پی کے لیے بھی ابھی بہت سارے مسئلے میرے خیال سے اب نگران میں کھل جائیں گے, بہت سارے فائلز ان کے بھی نکل آ جائیں گے. لیکن نون مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے تو بہت ریلیکس ہے. کوئی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے گا, الیکشنز نہیں کروانے کے چکروں میں ہوگا تو ایز اٹ از بالکل یہ ایک تحریک آ سکتی ہے. نون شاید ہی نہیں آئے. اسی طرح ان کے ابھی بھی حکومت ہے, 16 مہینے بھی ان کی حکومت تھی. شاید وہ اس کو وہاں تک ایکسٹینڈ کرے جب تک نواز شریف نہیں آتا. میں عموماً ان کو کہتا ہوں کہ جو کچھ آج پولیٹیشین کے ساتھ یا پہلے ہوا تھا وہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو آج ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کل ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی ہو. جو ہمارا ایم تھا ان چیزوں پہ جس طرح یہ لوگ نہیں اترے اور ہم نے ان کو ہم نے نہیں چھوڑا, چاہے ایک ہی سیٹ نہ ہو یا بالکل نہ ہو, ان کی مخالفت کرنی چاہیے تھی کم سے کم. آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس احتساب عدالت سے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی ضمانت منظور کر لی. عدالت نے 2 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. محکمہ داخلہ سندھ نے آغا سراج درانی کے گھر کو سب جیل قرار دے رکھا ہے. وہ قانوناً عدالتی ریمانڈ پر جیل میں ہے. بلیٹن میں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی بڑی کامیابی, جنوبی افریقہ کو مسلسل دوسرے T20 میں شکست دے دی. قومی ٹیم نے 3 میچز کی سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی. کراچی میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ کی ٹیم نے 3 وکٹوں پر 151 رنز بنائے. جواب میں پاکستان نے ہدف 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا. صدرا امین نے 61 رنز کی بہترین اننگز کھیلی. عالیہ ریاض نے 31 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. سیریز کا تیسرا میچ آج کھیلا جائے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.